روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ راشد، اور خلیفہ راشد کا معنی یہ ہے کہ اس وقت کی تقریباً 1/3 دنیا پر ان کی حکومت، جو رقبہ حضرت فاروق اعظم کے زیر نگی تھا، آج اس رقبے زمین کے اوپر کم از کم 18 یا 20 ریاستیں قائم الگ الگ، وہ سارا کا سارا مجموعہ فاروق اعظم کے زیر نگی تھا۔ اس حالت میں ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، تو راستے میں کھانے کی ضرورت پیش آئی، بھوک لگی، جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، تو دیکھا کہ قریب میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا، تو اس کے پاس پہنچے اور جا کر اس چرواہے سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری بکری کا دودھ خریدنا چاہتا ہوں، لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں، تو بکری کا دودھ مجھے بیچ دو۔ چرواہے نے کہا کہ محترم، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، آپ مسافر ہیں، بھوک کی حالت میں ہیں، اور یہاں قریب میں کوئی اور بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ اپنی خوراک حاصل کر سکیں، میں ضرور آپ کو دودھ دیتا ہوں، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں، یہ بکریاں ان بکریوں کا مالک میں نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے جس نے مجھے چرانے کے لیے دی ہے اور میں اجرت پر اس کی بکریاں چراتا ہوں، تو چونکہ میری ملکیت نہیں، لہٰذا مجھے اس کے دودھ پر بھی اختیار نہیں کہ میں آپ کو دودھ فراہم کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک صحابی تھے وہاں حاکم بھی تھے، اور جہاں حاکم تھے وہاں مربی بھی تھے، تو انہوں نے اس چرواہے کا تھوڑا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ بھائی یہ تمہیں عجیب بات ہے کہ تم اس بکریوں کے مالک نہیں ہو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے، اس پر عمل کر کے دیکھو۔ چرواہے نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری میں تم سے خرید لیتا ہوں، اس کے پیسے تمہیں دیتا ہوں، بکری مجھے بیچ دو، میرا فائدہ تو یہ ہوگا کہ میں بکری ساتھ رکھوں گا، جہاں مجھے دودھ کی ضرورت پیش آئے گی پی لوں گا، ضرورت ہوگی تو کاٹ کے کھا لوں گا، اور جہاں تک تمہارے مالک کا سوال ہے تو مالک کون سا تمہیں یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ جب واپس جاؤ اور مالک گنتی کرے جو اتنی بکریاں تھی ایک کم ہو گئی، کہاں گئی؟ تو جواب دیتے نا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گئی، اور بھیڑیے دن رات بکری کھاتے ہی رہتے، تو کوئی اچنبھی بات تو ہوگی نہیں، اور تمہارے پیسے مل جائیں گے، مجھے بکری مل جائے گی، میرا بھی فائدہ تمہارا بھی فائدہ، ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ چرواہے نے سن کر بے ساختہ جو کلمہ زبان پر اس چرواہے کے آیا وہ یہ تھا کہ کہا کہ یا ہادا، یہ بے تکلفی کا جملہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ ارے یہ کیا بات تم نے کہہ دی، فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں یہ کام کر لوں تو اللہ کہاں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے کہ مالک مجھے اس وقت نہیں دیکھا، لیکن اللہ جل جلالہ تو مجھے دیکھ رہے، اس کو معلوم ہے کہ بکری میری نہیں ہے اور میں نے اس کو بیچ دی، تو میں مالک سے تو چھٹکارا پا سکتا ہوں، لیکن اس مالک کے مالک سے چھٹکارا پانے کا کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے تو یہ بات اس سے امتحان لینے ہی کے لیے کہی تھی، اس نے جواب میں فرمایا کہ چرواہے، جب تک تجھ جیسے انسان دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت تک کوئی کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معمولی چرواہے کے دل میں بھی بکریاں چراتے وقت